نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المرسلات کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو خاص مقاصد کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت چلاتا ہے۔ فالآصفات اسفا، پھر تیز و تند جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو پھیلا دیتی ہیں، یعنی بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا، یعنی ہوائیں سمندر سے بہارات کو بادلوں کی صورت میں دور دراز علاقوں تک لے جاتی ہیں، پھر وہ اس پانی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مختلف علاقوں میں بارش کی صورت میں تقسیم کرتی ہیں۔ اس تقسیم میں ان کا معاملہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا بلکہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جل تھل ہو جاتا ہے اور کہیں علاقہ خشک رہ جاتا ہے۔ فالملکیات ذکرا، پھر قسم ہے ان کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں، یعنی فرشتے۔ البتہ اس آیت کے حوالے سے زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک اس آیت میں بھی ہواؤں کا ہی ذکر ہے۔ عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، یعنی جس قیامت کے بارے میں لوگوں کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ ایسی آیات ہمارے لیے آیات متشابہات کا درجہ رکھتی ہیں۔ البتہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جیسے جیسے سائنسی ترقی کی بدولت انسان کی معلومات بڑھیں گی، ان آیت کا مفہوم بھی بتدریج واضح ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یعنی ریت بنا کر۔ قیامت کے زلزلے کے باعث پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ٹیلوں کی مانند ہو جائیں گے اور ان ٹیلوں کے ذرات ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آن پہنچے گا، یعنی جب انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شہادتیں دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، یعنی یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی انبیاء رسول علیہ السلام اپنی انبی قوموں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب یہ لوگ خود جواب دیں ہیں، اور خود متعلقہ عوام کے افراد سے پوچھ گچھ جیسے معاملات اسی دن کے فیصلے کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ لفظ ویل کے معنی تباہی اور بربادی کے بھی ہیں، اور یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی سختیوں سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، آمین۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو۔ اس سے انسانوں کی مختلف نسلوں کا ایک کے بعد دوسرے کا معمول کے مطابق دنیا میں آنا بھی مراد ہے، اور ایک قوم کی تباہی کے بعد اس کی جگہ دوسری قوم کا اٹھایا جانا بھی ہے، جیسے کہ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد قوم عاد اور قوم عاد کی بربادی کے بعد قوم سمود کو پیدا کیا گیا۔
کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں، یعنی اس حقیر پانی کی بوند کو مختلف مراحل سے گزارنے کے لیے ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر میں رکھا، جو اس کے لیے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتا ہے. الی قدر معلوم، ایک طے شدہ مدت تک. فقدرنا فنعم القادرون، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے. اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنی قدرت سے کیا اور ہم کیا ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اور ہم نے تمہیں پلایا تسکین بخش پانی. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم کی آگ. یہ وہ حکم ہے جو میدان محشر میں اہل جہنم کو سنایا جائے گا. استغفر اللہ. اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس 3 شاہوں والے سائے کی طرف. میدان حشر کی چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں جب وہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو دور سے انہیں وہ 3 اطراف میں پھیلے ہوئے سائے والی کسی جگہ کی طرح نظر آئے گی. چنانچہ انہیں کہا جائے گا کہ اگر تمہیں وہ سایہ نظر آتا ہے تو چلو اس سائے کی طرف، لیکن اس سائے کی حقیقت یہ ہوگی لا ظلیل ولا یغنی من لہب، نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا. استغفر اللہ استغفر اللہ. انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں. استغفر اللہ. کأنہ جمالات صفر، جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے وہ دن جس میں وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم بالاولین، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی. فإن کان لکم کید فکیدون، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال دیکھو. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے. وفاکہہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے. کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے رچتا پچتا ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے رہے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس. آمین. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. اس کے بعد پھر روئے سخن پھر کفار اور مشرکین کی طرف ہو گیا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو. یعنی تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں عیش کرتے رہے ہو تو کرتے جاؤ، بالآخر قیامت کے دن تمہیں مجرموں کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی جٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو یہ جھکتے نہیں، یعنی جب ان سے اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
تو اب اس کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن پاک کے بعد قرآن جیسا کلام سن کر بھی جس انسان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو اس کے بعد اس کی آنکھیں بھلا کب کھلیں گی؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینے کا نور، آنکھوں کا نور، سینے کی بہار اور دل کا سکون اور چین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔